اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا 25واں روزہ ہے اور 25ویں پارہ کے مختصر خلاصہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پارہ میں کچھ اہم نکات ہیں اور اس پارہ میں 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ حامیم السجدہ کا بقیہ حصہ۔ نمبر 2 سورہ الشورى مکمل۔ نمبر 3 سورہ زخرف مکمل۔ نمبر 4 سورہ دخان مکمل۔ نمبر 5 سورہ جاثیہ مکمل۔ نمبر 1 سورہ حامیم السجدہ میں جن باتوں کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ، انسان کا رویہ مشکل کے وقت رجوع اور نعمتوں کے ملنے پر اطراحٹ، نقائص تجزیہ درجہ زائل ہیں۔ نمبر 2 سورہ الشورى، منکرین حق کے اعتراضات و شبہات کے جواب، قرآن کے نزول کا مقصد، دنیا کے آغاز سے دین اسلام ہی ہے۔ کفار قیامت کے منکر اور آمد کا تقاضا کرتے ہیں اور اہل حق قیامت پر ایمان اور حاضری کا خوف۔ اہل ایمان کی صفات، مشاورت کی اہمیت۔ نمبر 3 سورہ زخرف، سورہ زخرف میں جو باتیں بیان ہیں ان میں سے مشرکین کے جاہلانہ عقائد پر تنقید، سواریوں کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ، جنت و دوزخ کا نقشہ۔ نمبر 4 سورہ دخان، لیلۃ المبارک کا ذکر، نافرمانوں کا انجام، وفاداروں کا انعام اور باغیوں کا انجام۔ نمبر 5 سورہ جاثیہ میں ان باتوں کا ذکر ہے، قرآن ایمان کے بغیر انسان کی حیثیت مردہ ہے، قرآن جس دل میں ہے وہ زندہ ہے، قرآن کفار اور مشرکین کا انکار، آخرت کا ذکر۔ ان 5 صورتوں کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ 25ویں پارے کا آغاز سورہ حامیم السجدہ کے بقیہ حصہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 سورہ حامیم السجدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اس طرح ہر اگنے والا پھل کا علم اسی کے پاس ہے، اور ہر عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ مشرکین سے کہے گا، کہاں ہے وہ شریک جنہیں تم پکارا کرتے تھے؟ تب مشرکین کہیں گے، آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہو۔ اللہ چونکہ خود موجود ہے اس لیے اس کے کوئی چیز ٹکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائے گا اور ان کو اپنے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق پر ہے۔ نمبر 2 سورہ الشورى، جس میں اللہ پاک نے اس امر کا ذکر کیا کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر کس درجہ مہربان ہے کہ اس کے نورانی فرشتے جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہاں اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ ہم نے نبی کریم پر قرآن عربی کی وحی کی ہے تاکہ آپ القرا اور اس کے بعد 4 چفیرے بسنے والوں کو قیامت کے دن اس سے ڈرائیں جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس کے بعد ایک گروہ جنت رسید ہوگا اور ایک گروہ جہنم رسید۔ حضرت محمد علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے سب کے سب اپنی بستیوں اور اپنے علاقوں کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔
ان تمام انبیاء کا دین مزید ایک ارشاد ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ اس دن ظالموں کو لیکن انہوں نے ورکبازی دیکھیں گے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان پر اللہ کر رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائے محمد اور انہوں نے کمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ نبی کریم کی تلقین کی گئی کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں دین کی دعوت کے سلسلے میں لوگوں سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ میرے اعضاء و اقارب سے بھلا سلوک کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام دعوت دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ دنیا کی خیرات کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اس کے ایمان والوں کو کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیا کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اگر کوئی زیادتی کر گزرے تو مناسب طریقے سے بدلا لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک بہت سے گناہوں کو نظر انداز بھی فرما دیتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو بیٹا بیٹی دونوں دے دے اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ نمبر 3 سورہ الزخرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے اور اس کو پڑھ کر وہ شعور حاصل کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے نزول سے قبل قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا، تو یہ سورہ زمانہ جاہلیت کی ایک مکروہ سوچ کا تذکرہ کر اس کی مذمت کرتی ہے کہ بہت سے عرب بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے، اور جس کی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، اور کچھ تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، چنانچہ اس سے منع فرمایا گیا۔ پھر جناب ابراہیم کا ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں بے شمار تمہارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں سوائے اپنے پروردگار کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم نے اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں بھی جاری فرما دیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ نے مشرکین مکہ کے اس خاص اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو کہتے تھے کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بااثر شخص پر کیوں نہیں اترا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کے اختیار میں ہے، میں جب چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں اپنی رحمت کو اتار دیتا ہوں۔ نیز فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اللہ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے اور راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنایا تھا۔ مزید فرمایا کہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ سورت کے آخر میں پیغمبر علیہ السلام کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب جاہل بحث کریں تو ان سے جدا ہو جائیں اور ان کو سلام کہیں۔ نمبر 4 سورہ دخان، جس میں ارشاد ہے کہ قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا گیا۔ پھر قوم فرعون کا ذکر ہے کہ اللہ نے جس قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا ان کے پاس ایک عزت والے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، جنہوں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو سنسار کرنا چاہا تو آپ نے اس سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب سے بے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو کر رہو۔ جناب موسیٰ نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا کہ اے رب، یہ تو مجرموں کی قوم ہے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا
اور آپ سمندر کو ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے۔ بے شک یہ تو عقب کرنے والے ڈوبنے والا لشکر ہیں۔ اللہ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے فرعون کو لشکر سے نجات دی ہے۔ فرعونی کتنی ہی نہریں اور باغات بنی اسرائیل کے لیے ترکے میں چھوڑ گئے، اور نعمتیں اور خزانے اور عمدہ جگہیں کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ جب انہوں نے اپنے بنے بنائے گھر بنی اسرائیل کے لیے چھوڑے تو ان پر نہ زمین میں کوئی رویا نہ آسمان میں کوئی۔ آخر میں کفار اور مومنین کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ کافروں کو زقوم کھانے کو دیا گیا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ کو جلائے گا، اور ان کو سر پر بھی عذاب کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ جبکہ مومنین امن کی جگہ ہوں گے، باریک ریشم پہنے ہوئے اور اونچی جگہوں پر براجمان ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ نمبر 5 سورہ الجاثیہ۔ اس کے بعد سورہ الجاثیہ ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا ہے زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور صبح و شام کی گردش میں اور آسمان سے اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان میں کشتیوں کو چلایا جائے، اور اس کے فضل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ فرمایا جو شخص نیک اعمال کرتے ہیں سو اپنے لیے کرتا ہے، اسی طرح برائی کا وبال برائی کرنے والے پر ہوگا۔ آگے ارشاد ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی، اور پاکیزہ رزق بھی دیا، اور جہانوں پر فضیلت دی۔ پھر اللہ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور آپ کو بھی تلقین کی کہ آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کو اہمیت نہیں دینی، اور اللہ کے حکامات کی پابندی کرنا ہے۔ آخرت میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت حق ہے اور قائم ہو کر رہے گی۔ اس دن اللہ منکرین قیامت کو ایسے ہی فراموش کر دیں گے جیسے وہ دنیا میں قیامت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، اور یہ سزا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ دوستو اگر آج کی یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ بیل والے بٹن پہ کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو اگر تلفظ کی ادائیگی اور کچھ قطع کلامی ہو تو اس کے لیے معذرت، یہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ کثیرہ اجمعین۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔